شوق گیا، سوز گیا، رہی گیا نہیں یار، تو تھوڑا تھوڑا ودی ہے روسی رنگ روسی طریقے پہ آئیں جو ہمارے بڑوں کا تھا، جو ہمارے بڑوں کا تھا۔ اور یاد رکھنا حضرت جی ان کا طریقہ تو تھا ہی بانٹنا حضرت جی۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ لکھا ہے آپ اپنے کاشانہ مبارک کے باہر بیٹھے تھے، انداز بڑا سادہ تھا، کوفہ کے بازار میں ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا حضرت، قربان جاؤں جی۔ کیسا فقر تھا حضرت جی، کیسا فقر تھا حضرت جی۔ سامنے بیٹھے فقیر آ گیا، کچھ دیں، فرمایا جا سامنے گھر سے، تجھے تیری امید سے بھی زیادہ ملے گی۔ اس نے آگے دروازے پہ دستک دی، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، آپ نے اس کو اتنا عطا کیا جو اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب جانے لگا نا تو دل میں خیال آیا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا، حضور میں تو پتہ نہیں کتھوں آیا ہوں تے مینوں چوریاں بھر دیتا جی، تھوڑے سامنے بیٹھے نا کدی ہونا نہیں تو خبر لیا کر۔ فرمایا کیا ہوا؟ یہ پہلے مودر ہی گیا تھا تو وہ کہنے لگے میں تو دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں، جا سامنے گھر سے، تجھے تیری حیثیت سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ فرمایا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ اس فقیر نے عرض کی نہیں۔ فرمایا وہ مولا مشکل کشا ہے، میں حسن ہوں، جو تجھے دیا انہی کے دیے میں سے دیا۔ ہاں بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں، اس لیے جو حضرت اقبال رو کر کہتے ہیں وہ تمہارے ہی نہیں حضرت۔ اب ضرورت ہے کہ حضرت جی وہ رنگ پیدا کیا جائے، کیونکہ حضرت جی یہ جو ذوف آ رہا ہے نا، پھر اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ بڑا گندہ نکل رہا ہے حضرت۔ اب یہ دیکھیں نا جو انڈیا کی طرف سے محبوب علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کیا گیا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے نا جمعے کو ریلی نکالی، میں بھی اس ریلی میں بڑی پیچھے کھڑا تھا حضرت جی، میں ذرا مجھے آگے آنے سے میرا بڑا جی گھبراتا ہے، اپنا ایک مزاج رکھتا ہوں حضرت، میں پیچھے چھوپ کے نا ریلی چ پہ جاؤں، تو ظاہر ہے جب ریلی نکلے گی تو حضرت جی پھر تھوڑا راستہ بند ہوتا ہے نا، راستہ رکتا ہے تھوڑا سا، تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے وہ کی ہوا مولوی پھر باہر آ گئے نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں حضرت جی کیا ہو گیا۔ ہم پیٹرول میں، ہم لوڈ شیڈنگ میں، ہم مہنگائی میں اتنے کھو گئے ہیں کہ امت کو پتہ ہی نہیں حضرت جی کہ محبوب علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہو گیا، حضور نبی علیہ السلام کی بے ادبی کر دی گئی ہے۔ امت ایسی بے خبر حضرت، امت ایسی دنیا داری میں پڑ گئی کہ پتہ ہی نہیں۔ اللہ میں نے کہا اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کسی طرف سے کوئی کال نہ آتی، کوئی شاد رضی سے کال نہ آتی، کوئی رضا ثاقب صاحب کا کلپ نہ آتا، کوئی پیر اجمل صاحب کا کلپ نہ آتا، امت اتنی بیدار ہوتی، ادھر گستاخی ہوئی، ساری کی ساری امت بارڈر پہ کھڑی ہوتی جا کے، اوے کہیں دا پیشاب بھی نہ لے ہو، میں کہوں گا امت پوچھتی ان سے، اوے کہیں دا پیشاب بھی نہ لے ہو، بے ادبی تو ایک طرف رہ گئی، اور تمہارا تو منہ اس لائق نہیں کہ اس منہ سے ہمارے محبوب کا نام لیا جائے، اس منہ میں گائیں کا پیشاب جائے، کیا وہ منہ لائق ہے کہ اس منہ سے ہمارے محبوب کا نام لیا جائے؟ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سبق یہ دیا، 1000 بار بشویم دخنزہ مجھ کو بلا، وہ کہتے ہیں پانی نہ نہیں، پانی نہ لے نہیں، مجھ کو غلاب نہ لوی جے تو منہ تو کے آئیں، اے منہ پھر بھی اس لائق نہیں ہو کہ سونے دا نہ لے سکے۔ امت پوچھتی، امت بارڈر پہ کھڑی ہو کے پوچھتی، اوے گائیں کا پیشاب پینے والوں، اوے ہندوؤں، اوے چوہے کی پوجا کرنے والوں، اوے ہاتھی کی پوجا کرنے والوں، اوے سانپ کی پوجا کرنے والوں، اوے آگ کی پوجا کرنے والوں، اوے درخت کی پوجا کرنے والوں، اوے بندر کی پوجا کرنے والوں، اوے گائیں کا پیشاب پینے والوں، اب تم بھی چلے جاؤ گے ہو گے کہ ہمارے محبوب کی بے ادبی کرو گے؟ لیکن پوچھنا کہ نہیں، اسی سارے تے مکان بنان لگے ہیں، اسی سارے تے مکان بنان لگے ہیں، ہم تو دنیا داری میں پڑ گئے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں وقت ختم ہو رہا ہے، جو قبلہ نے حکم دیا تھا، کبھی وہ بھی دور تھا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حرم سے گرفتار ہوئے تھے، اور کفار بھی حرم کی حرمت کے قائل تھے، وہ بھی حرم میں کسی کا خون نہیں بہاتے تھے۔ ابو سفیان نبی ایمان نہیں قبول کیا تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ گرفتار کر کے نا یہ حدود حرم سے باہر لے گئے، اور اپنی تلوار نکال کے نا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ رکھی، اور کہتے ہیں زید
چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں. یہ نہیں کہ سوال کا جواب ٹھیک دے گا تو چھوڑ دوں گا, نہیں دے گا تو نہیں چھوڑنا میں نے کوئی نہیں تجھے ہے, کیونکہ تجھ سے ذاتی دشمنی تو ہے کوئی نہیں. دشمنی صرف یہ ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے, تجھ سے کوئی دشمنی نہیں. پر جاتے جاتے مجھے ایک بات کا جواب دیتے جا, تو ابھی اس دنیا سے جانے والا ہے, تھوڑا سا میرا ہاتھ حرکت میں آئے گا تیری گردن تیرے تن سے جدا ہو جائے گی. صرف جاتے جاتے مجھے اتنا بتاتا جا, تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے تیرے محبوب مدینہ طیبہ میں. کیا تو سوچ سکتا ہے کہ تو مدینہ طیبہ میں ہوتا اور میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے؟ ہاں, امت کو یہی مزاج بنانا پڑے گا حضرت جی. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں حضرت جی, بہت کچھ معاف کر دیا جائے گا, محبوب سے بے وفائی معاف نہیں ہوگی. بہت کچھ معاف کر دیا جائے گا, محبوب کی اگر ناموس پہ بار بار اس طرح حملہ ہوا اور امت اسی طرح سوئی رہی تو یہ معاف نہیں کیا جائے گا, کیونکہ معاملہ جب بھی محبوب کی ناموس کا ہے اللہ خود بول پڑا. ابو لہب کو اللہ نے خود جواب دیا نا, تبت یدا ابی لہب وتب. ولید بن مغیرہ کو اللہ نے خود جواب دیا, اتل بعد ذلک زنیم. یہ معاملہ میری بات یاد رکھنا, معافی ہو جائے گی بڑے کاموں میں. اگر محبوب کی ناموس کے حوالے سے امت اسی طرح سوئی پڑی رہی, وہ مجھے بتاؤ ہے کیا نبی علیہ السلام صرف پیروں کے نبی ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام صرف مولویوں کے نبی ہیں؟ کیا آپ وکیلوں کے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹروں کے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ نوجوانوں کے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ یونیورسٹی والوں کے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ کالج والوں کے نبی نہیں ہیں؟ آپ سب کے نبی ہیں. پھر مولوی کیوں بولتے ہیں حضرت؟ باقی کیوں سارے کے سارے خاموش ہیں؟ بڑا کچھ معاف کر دیا جائے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ معاملہ اتنا حساس ہے, اس میں معافی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. حضرت زید کا جواب سنو. آپ نے فرمایا ابو سفیان, اوے تو نے بہت بڑی بات کر دی. تو کیا کہتا ہے اس وقت تیری تلوار کے نیچے میں ہوں, میرے محبوب مدینہ میں. تو کیا کہتا ہے کہ اے زید, تو کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ تو مدینہ میں ہوتا, تیرے محبوب میری تلوار کے نیچے ہوتے؟ سن ابو سفیان, اور تو نے بڑی بات کر دی. ارے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے میرے محبوب مدینہ میں اور آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چپ جائے. اس لیے میرے دوستو, اب امت کو ذرا بیداری کا ثبوت دینا, اب امت کو ذرا بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا. حضرت جاگو, اٹھو, ہوش میں آؤ حضرت. معاملہ بڑا زیادہ خراب ہو چکا ہے حضرت ہیں, کیونکہ ہمارے بزرگوں تک کا تو عقیدہ اور نظریہ یہ تھا, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. اور کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ, ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا ہے. آؤ حضرت جی, صرف ہمارے پاس بزرگوں کا نام نہ رہ جائے. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ کام بھی بزرگوں والے ہوں. آخری بات اور بات ختم. یہ تھے ہمارے بزرگ, زیادہ اوپر نہیں جاؤں گا, صرف 100 سال پیچھے جاؤں گا. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی, جس کا دعویٰ ہے میڈا عشق بھی تو, میڈا یار بھی تو, میڈا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو. اور جب اپنی باری آئی تو پھر کیا کہتے ہیں, میں تے کم تر. جب اپنی باری آئی میں تے کم تر, احقر, عاجز, ادنا,